بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ ہمارے ملک میں پولیٹیکل سچویشن جو ہے بڑا تیزی سے بدل رہی ہے۔ مختلف لوگ دخل اندازی، اپنی اپنی رائے اور پھر تنقید کا سلسلہ جاری ہے۔ ان حالات میں بالکل واضح ہے کہ انتشار کی طرف ملک کو لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ سپریم کورٹ نے آج جو بات چیت کی، فیصلہ تو ابھی نہیں ہوا، جو کارروائی ہے وہ پیر تک ملتوی کر دی گئی ہے، لیکن جو تھوڑی بہت بات چیت وہاں پہ ہوئی اس سے جو اشارے مل رہے ہیں اس کی بنیاد پہ آج بحث مباحثہ ہے۔ سپریم کورٹ میں یہ کہا گیا کہ جو ڈپٹی اسپیکر ہیں انہوں نے جس پیرے کا یعنی جس پیراگراف کا حوالہ دیا سپریم کورٹ کی پہلے والی ججمنٹ سے، وہ ہمیں بھی دکھا دیں آ کے، تاکہ پتہ لگ جائے کہ انہوں نے جو رولنگ دی ہے وہ اس فیصلے کے فلاں پیراگراف کے مطابق ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم بھی سیکھتے ہیں، سو ہمیں بھی سیکھنے کا موقع ملے گا۔ لیکن اصل کہانی یہ ہے کہ جو ڈپٹی اسپیکر تھے انہوں نے جب کل کا فیصلہ دیا اور ووٹ منسوخ کر دیے، تو وہ یعنی کیو لیگ کے 10 ووٹ منسوخ کر دیے، تو وہ چونکہ وہ شخص پہلے سے ملا ہوا تھا، اس سازش کا حصہ تھا، اس وجہ سے اس نے یہ کام کیا، ورنہ پیراگراف تو کہیں بھی نہیں ہے۔ وہ آئین بھی بڑا واضح ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پہلے اجلاس 4 بجے شروع کرنے کا حکم سپریم کورٹ کی طرف سے آیا ہوا تھا، اور اس شخص نے اس کو ڈیلے کیا 3 گھنٹے، جبکہ یہ چیمبر میں موجود تھا اور سازش تیار ہو رہی تھی۔ پھر ممبرز کے پاس یہ لیٹر نہیں موجود، ان کو نہیں دیا، نہ ہی ووٹنگ سے پہلے پڑھ کر سنایا، لیکن جب رزلٹ تیار ہو گیا تو پھر لیٹر نکال کے سامنے رکھ دیا۔ اس سے بھی صاف ظاہر ہے کہ یہ آدمی سازش کا حصہ تھا، اور اس سے پہلے بھی جب پچھلی دفعہ الیکشن ہوا، اور یہی وہ آدمی تھا جو کہ اپنے طور پہ علیحدہ 1.5 منٹ کی مسجد بنا کے کبھی کسی ہوٹل میں اسمبلی کا سیشن بلا لیتا تھا، کبھی کہیں، اور وہ تلا ہوا تھا اس بات پہ اس وقت بھی کہ حمزہ شہباز کو اس نے الیکٹ کروانا ہے ہر حالت میں۔ یہ تو اس کا تھا ٹریک ریکارڈ، یعنی ایک آدمی جو کہ ہر لحاظ سے مشکوک ہے کہ اس کی وفاداری، اس کی غیر جانبداری، یہ ساری چیزیں مشکوک ہیں، اور اس سے آپ کوئی درست رزلٹ کی توقع نہیں کر سکتے۔ اور اب توقع یہ کی جا رہی ہے PMLN کی طرف سے کہ جو دھاندلی کی ہے اس کو عدالت جائز قرار دے دے، اور یہ کہہ دے عدالت کہ جو کچھ بھی اس ڈپٹی اسپیکر نے کیا جھوٹ تھا، غلط تھا، آئین کی وائلیشن تھی، جو بھی تھا، لیکن ٹھیک ہے، اس کو چلنے دیا جائے۔ یہ وہ قصہ ہے جو کہ نون لیگ ابھی سمجھتی ہے کہ اس کو یہ اس طرح کا حق ملنا چاہیے، اس طرح کا فیصلہ ملنا چاہیے۔ چنانچہ پہلے تو نون لیگ فل بینچ کی کہانی کرتی رہی کہ فل بینچ، کیونکہ فل بینچ میں لازماً یہ کچھ اپنی مرضی کے جج بٹھانا چاہتے ہوں گے، ورنہ تو 3 ججز کا بینچ جو ہے لارجر بینچ، وہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پہ مریم نواز نے بھی ٹویٹ کر دیا اور سخت تنقید کی سپریم کورٹ کے اوپر کہ یہ سپریم کورٹ اپنے ہی فیصلے کو نگیٹ کر کے تو نیا فیصلہ صادر کرنا چاہتے ہیں، صرف لاڈلے کو یعنی عمران خان کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ پہلے تو دیکھیں کہ کتنے فیصلے ایسے ہوئے ہیں جن میں عمران خان کو فائدہ پہنچا۔ جن لوگوں کو پنجاب اسمبلی کے لوگوں کو پہلے ڈسکوالیفائی کیا گیا، اگر اس میں ایک پرنسپل، ایک اصول طے ہو گیا کہ پارلیمنٹری لیڈر یا پارلیمنٹری پارٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ کس کو ووٹ دینا اور کیا کرنا ہے، اور وہاں پہ اگر دفاعی آپ کرتے ہیں، لوگ نہیں مانتے پارلیمنٹری پارٹی کا فیصلہ،
تو پھر پارٹی کا ہیڈ جو ہے ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے لکھ سکتا ہے. لیکن یہاں پہ تو ابھی پارلیمنٹری پارٹی کا فیصلہ جو ہے وہ وائلیٹ ہی نہیں ہوا. وہ تو سارے متفقہ طور پہ 10 کے 10 لوگوں نے ساجد بھٹی جو کہ پارلیمنٹری پارٹی کے لیڈر ہیں ان کے، اس کے خط کے مطابق، اس کے جو کنسنسس ہوا، جو انہوں نے آپس میں طے کیا، اس کے مطابق انہوں نے کیا. لیکن مریم نے انتہائی، میں سمجھتا ہوں کہ برے طریقے سے عدالت عظمیٰ کو اس کی تنقید کی اور اس پہ ہرزہ سرائی کی، ججوں پہ شک و شبہات ظاہر کیے، جبکہ ابھی فیصلہ نہیں آیا، ابھی یہ کیس موجود ہے، اس کی ہیئرنگ اگلے دن ہونی ہے. دوسرے لفظوں میں یہ دھمکا کے ججز کے اوپر، اس کیس کے فیصلے کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے. یہ مذموم کوشش جو ہے اس کا سدباب ہونا چاہیے. دوسری طرف یہ ہے کہ یہ عجیب یہاں کا قانون ہے کہ اس خاتون کو ضمانت پہ رہا کیا گیا تھا اس لیے کہ اس نے اپنے والد کی خدمت کرنی ہے، اس کی تیمارداری کرنی ہے، وہ بیمار ہیں. ایک دن بھی تیمارداری نہیں ہوئی. وہ بیماری کا بہانہ کر کے ملک سے باہر چلے گئے، نہ علاج کرایا، نہ کچھ کیا، وہاں بیٹھے ہیں. وہ واپس آنے کا نام نہیں لے رہے، اور یہ یہاں پہ اس ضمانت کو انجوائے کر رہی ہیں. جناب، ان کی تو ضمانت کینسل ہونی چاہیے تھی بہت پہلے. جس بنیاد پہ ضمانت لی گئی، جب وہ بنیاد ہی ختم ہو گئی تو پھر ضمانت کے پڑے رہنے کا کیا جواز ہے؟ لیکن یہ کہ یہ کی ہے انہوں نے. اب ادھر کوئی عدالتیں توجہ نہیں دے رہی. بہرحال توجہ دینی چاہیے. لیکن میں یہ جو بات ابھی کر رہا ہوں اس میں مجھے خدشہ یہ ہے کہ یہ پھر سپریم کورٹ پہ نہ چڑھ دوڑیں. ان کی تاریخ میں ہے کہ یہ اپنی مرضی کے فیصلے لیتے ہیں، ججوں کو یہ انفلوئنس کرتے ہیں. پتہ نہیں کس کس جج کو انہوں نے انفلوئنس کیا. ہماری یادداشت میں تو جو اوپنلی پبلک میں آیا وہ جسٹس قیوم کا یہ کیس تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی یہ لازماً کرتے، کیونکہ ایک وتیرہ ہے، ایک مافیا ہے جو آپریٹ کرتی ہے. اور اب پھر ججوں کو دھمکانے کا قصہ شروع ہو گیا، جو کہ انتہائی قابل مذمت ہے. دوسری طرف آپ شجاعت صاحب کا کام دیکھیے. وہ پھر وہی راگ الاپ رہے ہیں کہ میں نے اس لیے پرویز الہی کی حمایت نہیں کی کہ پرویز الہی تو ٹھیک ہے ہمارا کینڈیڈیٹ ہو سکتا تھا، لیکن جو اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کرتا ہے میں اس کو کبھی ووٹ نہیں دوں گا. یعنی اس کے کینڈیڈیٹ کو، عمران خان کو، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اداروں کے خلاف بول رہا ہے، اداروں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، لہٰذا میں قطعاً ووٹ نہیں دینے دوں گا اس کو یا اس کے کینڈیڈیٹ کو جو عمران خان کا کینڈیڈیٹ ہو، کیونکہ وہ اداروں کو برا بھلا کہہ رہا ہے. عمران خان کی ایک بھی سٹیٹمنٹ کوئی ایسی بتا دی جائے جس کا موازنہ آپ کر سکتے ہوں مریم کی سٹیٹمنٹ سے اور نواز شریف کی سٹیٹمنٹ سے یا خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ سے. اگر پاکستان آرمی کے جوان روزانہ کی بنیاد پہ وار آن ٹیرر میں جانوں کی قربانیاں دے رہے ہوں اور مریم کے جلسے میں یہ نعرہ لگ رہا ہو کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، تو آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ چودھری شجاعت کو یہ چیزیں یاد نہیں ہیں؟ اس قدر منافقت اس عمر میں اور اس حال میں، ایسی منافقانہ حرکت. اصل چیز وہی ہے کہ جس کی افواہ ہے، جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جس کے بارے میں لوگ چمگوئیاں کر رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے مال پہنچا دیا ہوا ہے پیچھے اولاد کو، ان کی ضروریات پوری کر دی گئی ہیں. اب آگے اولاد جو ہے وہ والد کے اوپر حاوی ہو سکتی ہے. یہ وہ معاملہ ہے جو کہ ہماری سیاست سے نکلا نہیں کہ منافقت منافقت منافقت. اور اس حال میں یہ انتہائی خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. ملک کا انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. ان 3-4 مہینوں میں شہباز شریف انتہائی نالائق قسم کا وزیر اعظم، جس کے پلے کچھ نہیں تھا، کیونکہ مقاصد تھے، میں سوچا ہی نہیں. مقاصد تھے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنا،
مقاصد تھے اپنا آئندہ کے لیے رستہ صاف کرنا. یہ وہ چیزیں جو اب آپ اپنی ذات کے لیے آئے ہیں تو وہ سارا کچھ آپ کر رہے ہیں، لیکن قوم کو کچھ نہیں ملا. تو میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کے اوپر اس وقت اثر انداز ہونے کی کوششوں کو تمام پاکستانیوں کو اس کی مذمت کرنی چاہیے، اس کو روکنا چاہیے، اور قانون واضح ہے، اور جو بھی فیصلہ عدالت کی طرف سے قانون کی روشنی میں آئے اسے سب کو قبول کرنا چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.